السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہماری کہانی کا عنوان ہے مریض بنا گائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ مسلم دنیا میں نئی طب کا آغاز تھا۔ ادویات پر تجربات ہو رہے تھے۔ ایک مریض عجیب نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہوا اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ مریض کے دل میں یہ بات سمائی کہ وہ گائے بن گیا ہے، یہاں تک کہ ہر کچھ دیر بعد گائے کی طرح آواز نکالنے لگتا، پھر کہتا مجھے ذبح کر کے میرا گوشت لوگوں کو کھلاؤ۔ بستی کے سارے ہی طبیب اس گائے نما بیماری سے عاجز آ گئے اور مریض کے علاج سے مایوس ہو گئے۔ پھر مریض کے گھر والے زمانے کے مشہور طبیب کی جانب متوجہ ہوئے۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں جسمانی صحت کے ساتھ دماغی صحت کی اہمیت کو اتباع تسلیم کرتے ہیں۔ تحقیقات میں مختلف نفسیاتی عوارض کو بیان کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن، اضطراب اور ڈیمنشیا جیسے حالات کے اسباب، علامات اور ممکنہ علاج پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح جسمانی بیماری میں ہمیں درد ہوتا ہے جسم میں، اس طرح ذہنی بیماریوں میں ذہنی طور پر انسان مفلوج ہو جاتا ہے، یا تو باتیں بھولنے لگتا ہے یا اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق تصور کرنے لگتا ہے۔ تو ایسی ہی کچھ حالت اس مریض کے ساتھ ہو گئی۔ گھر والوں نے طبیب کے آگے مریض کی ابتر ذہنی حالت بیان کی تو طبیب اپنے معاونین کے ساتھ مریض کے گھر گئے۔ طبیب گھر کے صحن میں کھڑے ہوئے اور چھری پکڑ کر زور سے کہا، یہ گائے کہاں ہے جسے تم ذبح کرنا چاہتے ہو؟ جب مریض نے طبیب کی بات سنی تو بہت خوش ہوا اور زور سے گائے کی آواز نکالتے ہوئے طبیب کی جانب بھاگا۔ طبیب کے معاونین نے مریض کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زمین پر لٹا دیا۔ طبیب چاقو کی نوک سے جسم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے لگے۔ معائنہ کرنے کے بعد طبیب نے کہا کہ یہ گائے تو بہت دبلی پتلی ہے اور کسی کے کھانے کے لائق ہی نہیں ہے، بس گائے کو خوب کھانا کھلاؤ تاکہ اس کے اندر گوشت اور چربی بنے، اس کے بعد ہی ہم اسے ذبح کرنے کی تیاری کریں گے۔ خود کو گائے سمجھتا مریض طبیب کی ساری بات غور سے سن رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر مریض کھانا کھانے کو راضی ہو گیا۔ طبیب نے مریض کے گھر والوں کو ادویات بتائیں۔ گھر والے ادویات مریض کے کھانے میں ملا دیتے اور خوب موٹا تازہ ہونے کے لیے مریض پیٹ بھر کر کھانے لگا، یہاں تک کہ طبیب کی تجویز کردہ ادویات سے مریض کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ طبیب کی حکمت سکھاتی ہے کہ اچھا طبیب نہ تو مریض سے الجھتا ہے نہ بحث کرتا ہے، بلکہ مریض کی ذہنی سطح پر آ کر اس کے مرض سے نمٹتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے، چاہے وہ جسمانی مریض ہو یا ذہنی مریض ہو، تو مریض کے ساتھ خود کو غصے کے حوالے نہ کریں، مریض کے ساتھ خود بھی مریض نہ بن جائیں، بلکہ اس کی کنڈیشن کو بہتر کرنے میں اس مریض کا ساتھ دیں۔ جی ساتھی، الحمدللہ انشاءاللہ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔